بہت اچھا مشترکہ نظام زندگی بہت اچھا تھا جب ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ تھا. اب حقوق کا نہیں پتہ، لہٰذا ادھر سے آگ، ادھر سے آگ، ادھر سے آگ، ادھر سے آگ. میں سر درد کا مریض ہوں، تھوڑی تھکاوٹ ہو شروع ہو جاتا، فاقہ شروع ہو جاتا، تو میں روزے رکھنے کے لیے مری چلا جاتا ہوں کہ بھئی چلو کوئی ٹھنڈک، روزے کا لمبا ہونا اور ٹھنڈک شاید اس کو کچھ وہ بیلنس کر دیتا ہے، تو میں کچھ 3-4 روزے پھر بھی چھوٹ جاتے ہیں لیکن اکثر پورے ہو جاتے ہیں. تو بھربن میں وہاں ایک جگہ میں ٹھہرتا ہوں، تو عصر کے بعد میں تھوڑا بیان کرتا ہوں معاشرت پر. تو پہلی دفعہ جب میں وہاں ٹھہرا تو 8ویں دن امام مسجد کی بیوی آئی ہمارے پاس، میری بیگم کے پاس، کہ جی بیگم صاحب میں نے آپ کا اور مولانا کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آج میری زندگی کا پہلا ہفتہ ہے میرے خامند نے مجھے مارا نہیں. پہلا ہفتہ امام مسجد، امام مصلی پہ کھڑے ہونے والے، کہا پہلا زندگی کا ہفتہ ہے میرے خامند نے مجھے مارا نہیں، ورنہ میری ہر دوسرے دن پٹائی ہوتی تھی. اور 10ویں دن امام صاحب خود آ گئے، کہا مولانا صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا زندگی کیسے گزار، ہمارے جو ماحول میں تھا ہم وہی کر رہے تھے. کہ میرے بہنوئی نے میری بہن کی ایک دفعہ ٹانگ توڑی، ایک دفعہ بازو توڑا، اور عالم دین ہے، عالم دین ہے. ہمیں کسی نے یہ بتایا نہیں تھا، ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ باتیں آپ کے منہ سے سنی کہ زندگی کیسے گزار. تو فرحان کی زندگی فتوے سے نہیں چلے گی کہ میں مفتی نعیم کا بیٹا ہوں، یہ تو حسن اخلاق سے چلے گی، میٹھے بول سے چلے گی. میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، کوئی اظہار عشق تھا، اللہ کی قسم اظہار تعلیم تھی. سکھایا کہ زندگی گزارنی کیسے. ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، چونکہ ابھی شروع میں ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو آٹا گوندھ کے دیتے تھے. اور عرب بڑی بڑی بوٹیاں پکاتے تھے، تو حضرت عائشہ بوٹی اٹھا کے ایسے نوچتیں اور پھر رکھ دیتیں. تو اللہ کے نبی بوٹی اٹھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے نوچ کے دکھا کے کھاتے تھے. میرے رب کی قسم اظہار یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ زندگی کیسے گزاریں. پھر بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے پانی پینے کے، چھوٹے گلاس نہیں، چھوٹا گلاس تو بخل کی نشانی، اب تو اور چھوٹے ہو گئے کہ کپ کو گلاس بنا دیا. میرے بچپن میں مجھے یاد ہے اتنا بڑا گلاس ہوتا تھا، اور ڈیرے میں جتنے مہمان ہوتے تھے، کچی سڑکیں ہوتی تھیں، مہمان کوئی ہمارے رشتہ دار یا دوست نہیں، راہگیر مسافر ہوتے تھے، ہر مہمان کو دودھ پلایا جاتا تھا رات کو. چونکہ جانور زیادہ ہوتے تھے تو ہمارا اکرام زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا تھا، تو ہم سارے مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے. تو ایک مہمان آیا ہمارے دادے کا زمانے کا، چاچا لال. اب گلاس چھوٹے ہو چکے ہیں، تو وہ جب نوکر نے دودھ پیش کرنے کے لیے نا آگے بڑھا تو اس نے گلاس دے کر کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا. سمجھ رہے ہو پنجابی سمجھ رہے ہو نا؟ پتر میں نہیں پیندا. اسے کہا چاچا کیوں نہیں پینا ہے؟ کہ دو تو ود پیواں تے بے غیرت بنا تے دو نال میرا گزارا کوئی نہیں، لے جا. تو بخل کا زمانہ آ گیا، چھوٹی چھوٹی گلاسیں آ گئی. تو بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، تو ہم عائشہ رضی اللہ پانی پی رہے ہیں، رکھ دیا. میرے نبی اٹھا کر جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے. صرف تعلیم. جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کو کسی چیز کی رغبت ہو سکتی ہے؟ جنت بھول جائے گی جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے اور پھر پردہ پوشی فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے، تو چاہیے، بس تجھے دیکھتے رہیں، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے از لذت دیدارش، خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. امیر خسرو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بن دیکھے تیرے لیے لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، چھروں سے کٹ گئے. بن دیکھے تیرے عشق میں جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یار. تو جس ہستی نے اللہ کو دیکھا ہو ان کے لیے عورتوں کی کیا رغبت ہے. یہ صرف سکھانا. ایک حدیث سنا دے، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. لوگوں میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے قدم اٹھایا.
اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا، ہمیں سکھانے کے لیے۔ ہاں سفر سے واپسی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی تیز ہو جاؤ، وہ سارے تیز ہو گئے، یہاں تک کے نظروں سے غائب ہو گئے، ٹھیک۔ تو اب کون رہ گئے؟ اما عائشہ اور میرے نبی۔ تو اما عائشہ نہیں، میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، دوڑ لگائیں، لگائیں۔ اللہ اکبر، مفتی نعیم کا اتنا بڑا پیٹ، یہ دوڑ لگائے گا بیگم کے ساتھ؟ اور مولانا منظور مینگل کا اس سے بھی بڑا ہو گیا، یہ لگائیں گے؟ تو عائشہ دوڑ لگائیں، کہا جی لگائیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی لیکن نبی پیچھے رہے۔ پھر کچھ عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، پھر ایک سفر سے واپسی ہو رہی، آپ نے کہا ہاں بھائی آگے جاؤ، وہ سارے آگے جا گئے، اجل ہو گئے۔ آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، کہا جی لگائیں۔ تو کہا ان دنوں میں موٹی ہو گئی، تبدنت کا لفظ مجھے یاد ہے، کہ میں موٹی ہو گئی تھی، تو جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، تو آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، اب تو میں برابر ہو گئی۔ اللہ کی قسم زندگی سمجھانے کے لیے تھا۔ جہاد کا سفر سارا صحابہ کا قافلہ ہے، جنگ کا زمانہ ہے، دشمن چاروں طرف ہے، اور ہم اما عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ بیٹھیں اور ہاتھ لگایا تو ہار غائب۔ فرمایا میرا تو ہار کوئی نہیں، میں تو نہیں جاؤں گی، میرا ہار ڈھونڈو۔ تو میرے نبی نے نہیں فرمایا چل بیٹھ، اتنے لوگوں کو تو پریشان کرتی ہے، تجھے پتہ نہیں میں نے سبق پڑھانا تو میرے پیچھے پڑ گئی۔ طلبہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سب ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ شام ہو گئی، سورج چھپ گیا اور ہار نہیں ملا، اور اس کے بعد تلاش بند ہو گئی، اندھیرے میں کہاں ملے گا؟ اب کیا ہوا؟ پانی رات کو عشاء میں ختم ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہو گیا، اور پانی کوئی نہیں، تیمم کی آیات نہیں اتریں۔ لوگوں نے ابو بکر کو تانے دینے شروع کہ تیری بیٹی کی وجہ سے اب نماز کا کیا بنے گا؟ ابو بکر غصے میں آئے اما عائشہ کے خیمے میں، تو اللہ کے نبی گود میں سر رکھے سو رہے تھے۔ اب آپ تو باپ تھے، تو آ کر اب بول تو سکتے نہیں، اور چہرے سے دوری تیری وجہ سے ہو، اور یہاں پسلی میں ماری انگلی، زور سے انگلی ماری۔ تو کہتے میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میرا بدن حرکت نہ کرے کہ کہیں اللہ کے نبی اٹھ نہ جائیں۔ تو چہرے سے غصے کا اظہار کر کے، اور میرے والد مرحوم جو تھے نا، وہ گالیاں بہت نکالتے تھے، اور ان کی بخشش پنجاب کے ذمہ دار کیا تھے۔ جب میں تبلیغ میں لگ گیا تو اب وہ عادت مجھ سے شرماتے تھے، تو جب میں ہوتا تھا نا تو نوکر کو بلا کر اس کو جوانی کی عادت بڑھاپے میں تو جا نہیں سکتی تھی، تو پھر وہ آہستہ آہستہ گالیاں نکال اپنا کوٹا پورا کر لیتے تھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کہ کہیں بھائی اللہ کا نبی اٹھنے کرتے رہو، انگلی مارتے رہے، تو اللہ نے آیات تیمم اتار دی۔ اس موقع پر تیمم کی آیات پہلی دفعہ 8000 سال میں یہ ہونے لگا ہے۔ بھلا مٹی سے آدمی صاف ہوتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، فتیمم، چلو تیمم کرو۔ اب سارے صحابہ میں خوشی کی لہر، اور سعد بن عبادہ کہنے لگے اے آل ابو بکر، یہ پہلی تو نعمت نہیں ہے جو تمہارے گھرانے کے طفیل ہمیں ملی ہے، اس سے پہلے بھی بڑی نعمتیں تمہارے گھر کی طفیل ہمیں ملی ہیں۔ اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی۔ میرے نبی نے قافلے کو نہیں چلایا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے کہا اچھا یا رسول اللہ اب چلیں، ہار کو چھوڑیں۔ پھر میرے نبی چلے، اور جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے پڑا ہوا تھا، وہ سارا باہر ڈھونڈتے رہے، ہار نیچے چلا گیا تھا گر کر۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، یہ مینگل صاحب سے کہتا ہوں پڑھائیں، مفتی نعیم سے کہتا ہوں یہ زندگی پڑھائیں، کہ ان کی بیویاں ان کو دعائیں دیں، ان کے ماں باپ ان کو دعا دیں، ان کی اولاد ان کو دعا دے۔ وہ باپ نہیں ہے جس کو دیکھ کے بچے ڈر جائیں، وہ تھانے دار ہے، تھانے دار بیٹھا ہے۔ وہ استاد نہیں جس کو دیکھ کے شاگرد ڈر جائے، وہ تھانے دار ہے۔ وہ خامد نہیں ہے
جس کو دیکھ کے بیوی سہم جائے وہ تھانے دار ہے، خامد وہ ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو، باپ وہ ہے جس کو دیکھ کے اولاد خوش ہو، استاد وہ ہے جس کو دیکھ کے شاگرد خوش ہو۔ اپنے مصنوعی روب جمانا کہ استاد کی ہیبت ہونی چاہیے، ارے ہیبت، محبت ہونی چاہیے، محبت سے علم منتقل ہوتا ہے، ہیبت سے نہیں ہوتا، محبت سے جا کر فریکوینسی ملتی ہے، کال ملتی ہے، اور پھر جذبات منتقل ہوتے ہیں، تم ہیبت بٹھانے کے چکر میں۔ اور 17 رمضان کو دوسرا واقعہ ہوا ہے، اللہ کے محبوب کی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کا انتقال ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جو آپ کی سب سے محبوب بیوی تھی، اور اس حد تک کہ کہا یا اللہ ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک۔ اللہ اکبر، یا اللہ میں نے بیویوں میں برابری کی ہے پر میرا عائشہ سے پیار زیادہ ہے، اس پر میری پکڑ نہ فرمانا۔ سبحان اللہ، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھائے۔ چونکہ حضرت عائشہ چھوٹی تھیں تو ان سے دوڑ لگا رہے ہیں، حضرت ام سلمہ کے ساتھ دوڑ نہیں لگائی، حضرت سودا کے ساتھ دوڑ نہیں لگائی، جویریہ کے ساتھ، صفیہ کے ساتھ، ام حبیبہ کے ساتھ، زینب کے ساتھ دوڑ نہیں چکی، ان کو لاڈ کروائے، لاڈ، چھوٹی عمر کی رعایت کی، لاڈ کروائے، آؤ عائشہ دوڑ لگائیں۔ یہ حضرت عائشہ نے نہیں کہا دوڑ لگائیں، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ آؤ دوڑ لگائیں، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ۔ سوڈانی مسجد میں تماشا کر رہے تھے، آؤ عائشہ تمہیں تماشا دکھاؤں، اور دوبارہ حبشی آئے تو پھر اماں جی نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنی دیر دیکھا کہ اللہ کے نبی تھک گئے، کھڑے ہو تھک گئے، وہ ایسے پاؤں پر زور ڈال کر پاؤں بدل رہے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے شروع میں، جو کہ حضرت عائشہ کو آٹا گوندھنا نہیں آتا تھا، پھر پاس بیٹھ کر 1-2 نوالے منہ میں ڈال دیتے تھے۔ اب آپ جو فارغ ہو کے جا رہے ہو، کوئی سال لگاؤ گے، کوئی کسی کی شادی ہوگی، تو یہ میری ایک نصیحت ہے کہ اچھے خامند بن کے دکھاؤ۔ اور اچھا خامند وہ ہوتا ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ ابھی آپ چھٹیوں میں جا رہے ہیں گھر، تو اپنے والدین کی خدمت، بہن بھائیوں کی خدمت، وہ تبلیغ میں ایک اصطلاح چلتی تھی، عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، یہ کہا کرتے تھے خدمت کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا 17 رمضان المبارک، اللہ کے محبوب کی سب سے محبوب بیوی، پہلی اور آخری خاتون جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے کسی نبی نے جان دی، وہ بھی نبیوں کے سردار، مات فی سحری و نحری، کا یہاں میرے نبی کا سر تھا، اور آپ ان کو آسرا دے کے اس طرح بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ تھوڑا سا یوں نیم دراز تھے اس حالت، اور یہاں سر رکھے ہوئے حضرت عائشہ کے سینے پر نبی نے جان دی، یہ کائنات کی واحد خاتون ہے جس کے سینے پر سر رکھے ہوئے نبی نے جان دی۔ اور آپ فرماتی ہیں آخری چیز جو میرے نبی کے منہ میں گئی میرا لعاب تھا، کہ میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو اللہ کے نبی کی نظر یوں پڑ ایسے ٹک گئی مسواک پر، تو میں نے اندازہ لگا لیا یا رسول اللہ مسواک کرنی تھا، آپ نے یوں کی، تو کہ میں نے اپنے بھائی سے لے کر چبائی تو میرا لعاب اسے لگا، وہ میں نے آپ کے منہ میں پھیری یا آپ نے خود پھیری، تو فرمایا وہ آخری چیز جو میرے نبی کے منہ میں گئی وہ میرا لعاب دہن تھا۔ اور واحد خاتون ہے جن کا حجرہ کسی نبی کی قبر بنا، حضرت عائشہ کا گھر ہی آپ کے لیے آخری آرام کا بنا، اور کائنات کی 2 عظیم ہستیاں ابو بکر اور عمر، ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے ابو بکر عمر دائیں بائیں تھے، تو آپ نے ایسے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے، کہا ہمیں دیکھ رہے ہو؟ کہا جی۔ آپ نے کہا ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اسی طرح اٹھایا جاؤں گا کہ ادھر میرے ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا۔
تو ام عائشہ وہ واحد خاتون ہیں جن کا گھر میرے نبی کی آخری آرام گاہ بنا، جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، شام تک درود پڑھتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، شام کو 70,000 آتے ہیں، صبح تک درود پڑھتے ہیں۔ یہ واحد خاتون ہیں جن کے ساتھ آپ لیٹے ہوتے تھے تو وحی آتی تھی، کسی اور بیوی کے ساتھ آپ لیٹے ہوتے تھے تو وحی نہیں آتی تھی، ام عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوتے تھے تو وحی آتی تھی۔ آپ کی برکت سے تیمم ملا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، گناہ کی، زلیخا نے لگائی تو ایک بچے نے گواہی دی۔ حضرت مریم پر قوم نے تہمت لگائی تو بیٹے نے گواہی دی، اور حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تو میرے اللہ نے خود گواہی دی۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ شہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین۔ یہ تو آ گئی گواہی بچے کی، شہد شاہد من اہلہا۔ اور قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، یہ حضرت مریم کی گواہی۔ اور حضرت عائشہ کی ان الذین جاءوا بالعفک عصبۃ منکم لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ فلہ عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ علامہ زمخشری اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ کہیں اتنا غضبناک ہو کر نہیں بولا جتنا ان آیات میں غضبناک ہو کے بولا ہے، جس میں ام عائشہ کی پاک دامنی کو اللہ نے بیان کی۔ اللہ کے نبی 1 مہینہ وحی نہیں آئی، پورے مدینے میں آگ لگ گئی۔ وحی کیوں نہیں آئی تو اللہ ہی جانتا ہے کیوں نہیں آئی۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، زبان کے زہر کو سمجھانے کے لیے کہ زبان کا غلط استعمال کس طرح گھروں کو آگ لگا دیتا ہے، ہمیں سبق دینے کے لیے کہ زبان پہ قابو رکھیں۔ اس حد تک حالات پہنچ گئے کہ میرے نبی گئے حضرت عائشہ کے پاس، عائشہ اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اس حد تک ذہن پر اثر ہوا باتوں کا کہ عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا، اور اگر نہیں کیا ہے تو اللہ تیری پاک دامنی بیان کرے گا۔ تو عائشہ فرماتی ہیں 24 گھنٹے ہو گئے تھے، نہ کھایا تھا، نہ پیا تھا، نہ سوئی تھی، صرف رو رہی تھی۔ تو ایک دم میرے آنسو خشک ہوئے، اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا ابا جان میری صفائی پیش کرو۔ ابو بکر وہ ایسے کانپ رہے تھے کہ بیٹی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اماں جان ام رما میری صفائی پیش کرو۔ وہ بھی کہنے لگے بیٹی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو کہ میں نے ایک دم چمک کے کہا سچ بولوں گی تو کوئی مانے گا نہیں، جھوٹ بولوں تو اپنے آپ کو برا کہوں، بس میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، حضرت یعقوب۔ کہنے لگے مجھے غم میں حضرت یوسف کے والد کا نام ہی بھول گیا۔ میں نے کہا اقول کما قال ابو یوسف فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ کہنے لگے یہ کہہ کر میں لیٹ گئی دوبارہ، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں قرآن آئے گا۔ مجھے یہ تھا کہ اللہ کا نبی کوئی خواب دیکھ لیں گے یا جبریل آ کے کہہ دیں گے یہ قصہ غلط ہے، لیکن وہ تو قرآن۔ جب وہی اتری ایک دم تو ابوبکر اور ام رومان ایسے کانپنے لگے، چہرے زرد ہو کر مرنے والے ہو کے کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی کے حق میں ہے یا خلاف ہے۔ جب وہی ختم ہوئی تو میرے نبی مسکرائے زور سے، کہا عائشہ مبارک ہو، اللہ تیری گواہی دینے خود آ گیا۔ تو ام رومان کہنے لگی عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو۔ کہ نہیں، میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے میری گواہی دی۔ تو 17 رمضان حضرت عائشہ کا انتقال کا دن ہے۔ تو آج میں نے اپنے اوپر جبر کر کے بول لیا ہے 50 منٹ، اب دعا کرنا مجھے سر درد نہ ہو۔ اللہ اقبال کی قبر روشن کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں، انسانوں کی سرداری میرے نبی کے قدموں کے نیچے، نبیوں کی سرداری میرے نبی کے ہاتھ میں، شفاعت میرے نبی کے ہاتھ میں، پل صراط پر کھڑے ہو کے گزروانہ میرے نبی سلم سلم کی پکار فرما رہے ہیں۔
جنت کا دروازے کا کھلنا میرے نبی کے طفیل، جنت کے دروازے پر پہنچنا میرے نبی کے طفیل۔ سورے میرے نبی نے فرمایا سنو، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے اٹھنے والا تمہارا نبی ہے، اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی سارے انسان تمہارے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری انسانیت میرے پیچھے چلے گی، میں اس دن سفارش کروں گا تو حساب شروع ہوگا، تم نا امید ہوگے میں بشارت میں خوشخبریاں دوں گا، تم مایوس ہوگے میں تمہیں امیدیں دلاؤں گا، تم ڈرے ہوگے میں تمہیں حوصلے دوں گا، تم پریشان ہوگے میں تمہیں اطمینان دلاؤں گا، اور جنت کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں پکڑائی ہے، سارے نبیوں پر جنت حرام تھا جب تک تمہارے نبی کا قدم نہ پڑ جائے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کی امت جنت میں نہ چلی جائے۔ دو جہان کی سرداری، فلا وربک، بتا دیں ان کو محمدی بن، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے محمدی بن کے دکھاؤ، اللہ کو محمدی بن کے دکھاؤ۔ پتہ نہیں یہاں نقل لگتی نہیں لگتی، ہمارے پاکستان میں تو نقل مار کے کیسے پاس ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تم بھی وہاں سے آئے لوگ ہو، نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو تو صحیح، ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے، خالی نقل ہی، خالی نقل، صرف نقل، اللہ کہ چلو میرے حبیب کی نہ کرے، چل بھائی چل چل چل۔ میں کوئٹہ میں تھا جماعت میں، تو ایک آدمی بچے کو لے کر آیا، کہا جی میرا بچہ بہت بیمار ہے، دعا کر دیں۔ میں نے کہا کیا بیماری ہے؟ کہ دل میں سوراخ ہے۔ میں نے کہا اس کا تو علاج ہوتا ہے۔ وہ رونے لگا، کہا میں غریب آدمی ہوں، اس کو 3 لاکھ لگتے ہیں، میں کہاں سے خرچ کروں؟ میں نے بچے کو ایسے دیکھا تو بالکل میرے چھوٹے بچے کا ہم شکل، کوئی 10-12 سال پرانی۔ اب یقین مانے واللہ میں نہیں جانتا کون ہے، کون سے ہے، لیکن اس بچے نے میرے دل کو پکڑ لیا کہ وہ مجھے میرا بیٹا نظر آنے لگا۔ تو میرا بھائی کارڈیالوجسٹ ہے، میں نے اس کو وہیں فون ملایا کہ ایک بچہ بھیج رہا ہوں، اس کا 1 پیسہ نہیں لگنا چاہیے، اس کا آپریشن کرو۔ انہوں نے کہا بھیج دو۔ اس کو کوئٹے سے روانہ کیا، لاہور اس کا آپریشن کروایا، 1 پیسہ اس کا نہیں لگنے دیا، اور اس کو واپس بھی روانہ کیا۔ اب وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر اس کا باپ مجھے دعائیں دیتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون تھے کہاں تھے، صرف اس کی شکل میں مجھے اپنا بیٹا نظر آیا، میری محبت جاگ گئی۔ جب اللہ تمہیں اپنے حبیب کا عکس دیکھے گا تو اس کی محبت نہیں جاگے گی، وہ نہیں کہے گا میرا حبیب کہ غلام بن کر آ رہا ہے، میرے حبیب کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ اور اللہ تو ویسے ہی کریم ہے، اتنا اوکھا حساب اس نے رکھا ہی نہیں۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ من یحاسب یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ کہنے لگا مزے ہو گئے، مزے ہو گئے، کہنے لگا مزے ہو گئے، مزے ہو گئے، نجونا ورب الکعبہ، مزے ہو گئے۔ آپ نے کہا کیسے مزے ہو گئے؟ کہ ان الکریم اذا قدر عفا، مہربان سخی کریم رب جب پکڑے گا تو آپ پہ ہی معاف کر دے گا، جا تینوں کی چھتر مارنے چل جا۔ اوپر اللہ مہربان، نیچے میرا نبی مہربان۔ میرے اللہ کا نام رؤوف الرحیم، میرے نبی کا نام رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ ہم تو 2 مہربانوں کے درمیان ہیں، پر میرے بھائیوں کچھ عدل و انصاف بھی ہوتا ہے، حسین اور یزید میں فرق بھی ہوتا ہے، شمر اور حسین میں فرق بھی ہوتا ہے۔ تم شراب بھی بیچو اور کو اللہ پہ معاف کرے گا، زنا بھی ہو، شراب بھی ہو، جھوٹ بھی اللہ پہ معاف کرے گا، تو رات کو رونے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے، سچ بولنے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے۔ اگر حسین اور یزید نے ایک ہی تخت پہ بیٹھنا ہے، حسین اور شمر نے ایک ہی تھالی میں کھانا ہے، تو یہ کون سی شریعت ہے، کون سا اسلام ہے، کون سی عقل مندی ہے؟ ایک آدمی حلال حرام کے بغیر چلتا ہے، ایک پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک کے پاؤں میں گھنگرو بندھا ہوا ہے، ایک کا کوئی بال نہیں دیکھ سکتا۔ ان دونوں عورتوں میں اللہ فرق نہیں کرے گا۔ ایک ماں باپ کے آگے اف نہیں کرتا، ایک ماں باپ کو دھکے دے کر اولڈ ہوم میں پہنچا دیتا ہے، ان میں اللہ فرق نہیں کرے گا۔ ہاں یہ اس کی رحمت ہے کہ ساری زمین گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہہ دو اللہ معاف کر، سارے ہی معاف کر دے گا، سارے ہی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا مزے کی بات، کیا مزے کی بات۔
اور اتنی جلدی صلح کرتا ہے کہ نہ ماں کرے گی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھائی، نہ باپ باپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، لوگوں نے کہا جی بارش کی دعا کریں۔ انہوں نے لوگوں کو لے کر 2 نفل پڑھے اور دعا کی تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ہم نے بارش کی دعا کی، آپ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ تیری امت میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، کوئی ایک نیکی اس کی زندگی میں نہیں ہے، جب تک وہ کھڑا ہے نا اس کی نحوست سے بارش نہیں ہو سکتی، وہ نکل جائے گا پھر کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی ایسا ایسا جو بندہ ہے اللہ کے واسطے نکل جاؤ، ساری قوم کو برباد نہ کرو۔ اس نے یوں دیکھا پھر یوں دیکھا، تو کوئی اور بھی ہوئے میرے ورگا پر لدھا ہی کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہو جاؤں گا، لو مکثت، اور اگر میں کھڑا ہوں تو بارش نہیں ہوگی، سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ تو اب وہ کہنے لگا یا اللہ اب ذرا غور کریں، اب یہ جو اللہ کو پکار رہا ہے نا، اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، پھر بھی میرے اللہ نے کیا قدر کی۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میرے ساتھ 2 نمبری کے لیے اکرام کر رہا ہے تو آپ اس کا گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ تو وہ اللہ سے ڈر کے نہیں کر رہا، عزت بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ کہنے لگا اور بات بھی اس نے یہی کی یا اللہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی، یا اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا، آج میں توبہ کرتا ہوں، میری عزت رکھ لی۔ ابھی اس کے زبان پہ الفاظ تھے کہ ہوا کا رخ بدل گیا، بادل اٹھے، بارش شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو ایک نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو ہوئے 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 میرے اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل ہو، اس کے طفیل۔ یا اللہ یا اللہ، اتنی جلدی بھی کبھی صلح کے بعد دوستی ہوتی؟ صلح کے ماں سے بھی صلح ہو تو دل ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے، ماں کا۔ اور 40 برس کی نافرمانی ایک بول کے بعد یہاں تک دوستی چلی جائے کہ اللہ کہے جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ کہ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی، کام میں مک گیا۔ کہ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ موسیٰ، لوگوں سے کہتا ہوں کسی کی برائی نہ بتاؤ، میں کیسے اپنے بندے کی برائی بتاؤں؟ جب اس نے برائی کی ہوئی تھی تو میں نے کسی کو پتہ نہیں بتایا، آج اس نے صلح کر لی تو میں کیسے بتاؤں؟ میرے بھائی بہنوں، دنیا یہ ہماری دوسری بنیاد ہے، ہمیں جہاں رہو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ دونوں مہربانوں سے واسطہ ہے، دونوں ہستیاں عظیم ہیں، کریم ہیں، مہربان ہیں۔ سر میرے نبی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ، آپ ان کے گھر میں آئے، آپ نے کہا حضرت ام عائشہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں۔ تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به منها، یا اللہ عائشہ کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، چھپے گناہ، ظاہر گناہ جو تو جانتا ہے وہ ساری معاف کر۔ تو حضرت عائشہ سن کے زمین پہ لیٹ گئی اور ہنسنے لگی، خوش۔ آپ نے کہا عائشہ تو اتنی کیوں خوش ہو رہی؟ کہ آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی، میں خوش نہیں ہوں گی؟ آپ نے کہا انہا لدعوتی لامتی کل یوم، عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لیے دعا کی ہے، یہ دعا روزانہ میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کی، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کے لیے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے نبی کی زندگی روشن کتاب کی طرح، کھلی کتاب کی طرح قرآن میرے نبی کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ میرے نبی کی زندگی پوری سیرت موجود ہے۔ چلنے والے بنو، ڈھونڈنے والے بنو، تلاش کرنے والے بنو، انہی کے طفیل آگے راستہ ملے گا۔ جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، اولین آخرین، مرد عورت، دروازے بند۔ جہنم کے دروازے پر جب جائیں گے نا نافرمان، تو ایک دم گیٹ کھلیں گے، اندر چلے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، اور جب جنت کے دروازے پر جائیں گے حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، وہ ہے وہ کیا ہوگا جب جنت کے دروازوں پر جائیں گے؟ دروازے بند، سورے بند،
تالے لگے ہو، ارے یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہوا، اندر کیسے جائیں؟ 2 چشمے چل رہے ہوں گے بڑے، ایک سے پانی پئیں گے، سینے کا غصہ، نفرت، حسد ختم، پیٹ کا پیشاب پاخانہ ختم۔ اس پانی کے چند قطروں کے بعد نہ کبھی پیشاب پخانہ بنے گا، نہ اندر میں حسد، نفرت، غصہ۔ دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے ایسے تر و تازہ کہ ہمیشہ کے لیے چہرے پر نہ بڑھاپے کے آثار نہ بیماری کے آثار۔ ہر آدمی اپنی ایک قد میں 130 فٹ، جنت کے دروازے پر اماں اور ابا کا قد ہوگا 130 فٹ، چونکہ جنت کی لڑکی بھی 130 فٹ ہے، جنت کے خادم بھی 130 فٹ ہیں۔ میں مذاقاً کا کرتا ہوں 5 فٹ کا جنتی جنت میں چلا جائے تو بیگم تو جیب میں ڈال لے گی، جنت کی حور ہسبینڈ کو جیب میں ڈال کے ڈھونڈتی پھرے گی، سجے پاسے پایا کہ کھبے پاسے پایا، نہیں؟ تو اللہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ پہ لائے گا ہمیں، اس ہائٹ پہ لائے گا 130 فٹ کی ہائٹ پر، سارے داڑھی غائب ہو جائے، داڑھی نہیں ہوگی، یہ دنیا میں ہے، وہاں کوئی نہیں ہے۔ اور حسن یوسف علیہ السلام کا، قد آدم علیہ السلام کا، عمر عیسیٰ علیہ السلام کی، دل ایوب علیہ السلام کی، زبان کی مٹھاس داؤد علیہ السلام کی، اور اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے، پیشاب سے پاک، پاخانے سے پاک، تھوک سے پاک، موت سے پاک، نیند سے پاک، تھکن سے پاک، بڑھاپے سے پاک، درد سے پاک، دوا سے پاک۔ ہاسپٹل نہیں پوری جنت میں، ٹوائلٹ نہیں پوری جنت میں، واشنگ مشین کوئی نہیں، کچن کوئی نہیں، عورتوں کی موج ہو گئی، کچن ہی کوئی نہیں، پکے پکائے، یا تو تمہیں بھی پکانا پڑتا ہے۔ پوری جنت میں بیگ کوئی نہیں، ایک چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں، چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں ہے پوری جنت میں، سبحان اللہ۔ اور کپڑے کیسے پہنے ہوں گے؟ 100 جوڑے پہنے ہوں گے، ہر مرد عورت نے 100 جوڑے۔ اور تم سردیوں میں یہاں جب بڑے بڑے کوٹ پہنتے ہو کتنا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو 100 جوڑے کا تصور کرو تو لگے گا جب میں 3 من دی بوری آ گئی۔ نہیں، جنت کے جوڑے کا وزن نہیں ہے، چاہے 100 ہو چاہے 1000 ہوں، اس کو اللہ نے بے وزن پیدا کیا، وزن کھینچ لے گا ان میں سے۔ اور جو جنت کی یہ ایمان والی عورتیں جو بیٹھی ہیں، یہ جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ جنت کی لڑکی، جنت کی لڑکی بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، ہم بنے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے، وہ بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے۔ اس کے چہرے پر رب نے اپنا نور ڈالا ہے، اپنا نور ڈالا ہے۔ وہ سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے، سورج نظر نہ آئے، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے، زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے، آسمان پر بیٹھ کر انگلی نیچے کر دے، ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے، جو مسکراتی ہے تو دانتوں سے جو نور نکلتا ہے، ساری جنت میں ایسے روشنیاں 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 ہو جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جنت کی لڑکی مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے نکلے ہوئے نور نے ساری جنت کو روشن کیا ہے۔ ایمان والی عورت اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، جب وہ دنیا میں خوبصورت ہے، حبشی ہے، بلکہ جو حبشی یا جو کالے رنگ کا مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لیے میرے نبی کی بشارت ہے، جو دنیا میں کالا رنگ لے کے پیدا ہوا مر گیا، اس کے لیے بشارت ہے، جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کے چہرے کا نور 1000 سال سے دکھائی دے گا، 1000 مائل نہیں، 1000 سال سے اس کے چہرے کا نور چمکے گا، پتہ چلے گا وہ کالی عورت ہے جو ٹورانٹو میں رہتی، وہ کالا مرد ہے جو ٹورانٹو میں رہتا تھا، کہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی، یہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی۔ میرے نبی جنت تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ، جنت میں بٹھانے کا ذریعہ اور وسیلہ، تو ٹورانٹو کا مسائل حل کرنے کا وسیلہ نہیں بن سکتا، ٹورانٹو کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ جو جنت کا ذریعہ بن رہے ہیں، جہنم سے بچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں، ٹورانٹو کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرنے کا وسیلہ کیسے نہیں بن سکتے؟ جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، جب دونوں چشموں سے پانی پی لیں گے نا، پھر کہیں گے اب جنت میں کیسے جائیں، تو کہیں گے چلو ابا جان سے بات کرتے ہیں، کون؟ آدم علیہ السلام،
انہیں بھول ہی جائے گا کہ آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں لے جا سکتا. ہمارے نبی کو نا اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہاں تو جائیں گے ابا جان دادا جان اب نبیوں کے باپ نبیوں کے دادا ساری نسل آپ کی، تو آپ ہمیں جنت میں لے جائیں. وہ کہیں گے میں تو تمہیں کٹایا ہے میں لے کے میں جاؤں. هل اخرجکم الا خطیئۃ ابیکم، میں نے تو تمہیں نکلوایا تھا، میں اندر کیسے لے جاؤں؟ جاؤ بابا کسی اور سے بات کرو. اب یہ ایسے چلیں گے، آدم علیہ السلام، شیث علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب، اسحاق، یوسف، سارے نبی، اور سب انکار 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 انکار. سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام راز سے پردہ اٹھا کر کہیں گے دیکھو تم خواہ مخواہ تھک رہے ہو، آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی دروازہ نہیں کھلوا سکتا، ادھر جاؤ. اس میں صرف امت نہیں ہوگی، باقی بھی ہوں گے. اب سب آئیں گے ہمارے نبی کے پاس، یا رسول اللہ یا نبی اللہ استفتح لنا الباب، دروازہ تو کھلوائیں ہمارے لیے. تو آپ کہیں گے انا لہو، میں ہی کھلواؤں گا. تو آپ نے فرمایا میں سجدے میں سر رکھوں گا، میرا اللہ میرے اوپر اپنی تسبیح اور تعریف کا الہام کرے. میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو پہلے کبھی نہ کی ہوگی. تو پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب میرے محمد، ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، سر اٹھائیے سوال کیجئے مانگیے ملے گا، شفاعت کی یہ قبول ہے. تو کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھولو. تو آپ کہیں گے، اللہ کہیں گے آپ بسم اللہ کریں، آپ افتتاح کریں کہ اللہ میں تو تیار ہوں. تو ایک سواری آئے گی جنت سے اڑتی ہوئی، وہ آ کر لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح. میرا نبی اس کے اوپر ایسے بیٹھیں گے، اس کی جو رسی ہے نا وہ نیچے گر جائے گی، ایسے گر جائے گی. رسی گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کی ڈرائیونگ میرے نبی خود نہیں کریں گے، کوئی آئے گا، ڈرائیور آئے گا جو رسی لے کر چلے گا. یہ اتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ کے نبی کی سواری کا ڈرائیور بنے کوئی، کوشوان بنے. لہذا سب نظریں اوپر اٹھائیں گے، کون 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 کون، ایسے ایسے سب دیکھ رہے ہیں. خیال گھوم رہے ہیں لوگوں کے، علی کو بلائیں گے، حسن کو بلائیں گے، حسین کو بلائیں گے، ابوبکر کو بلائیں گے، عمر کو بلائیں گے، عثمان کو بلائیں گے. آواز آئے گی بلال کو بلایا جائے. بلال حبشی، آل بھی پیچھے رہ گئی اور عرب بھی پیچھے رہ گئے. بلال آئیں گے. کہا بلال میری سواری کی لگام پکڑے گا اور میرے آگے آگے چلے گا. آپ دروازے پر پہنچ کے دستک دیں گے، اندر سے آواز